علیکم۔ آج ہم اس کتاب کی ریڈنگ کریں گے جس کے 3 واقعات ہیں اور اس کتاب کا نام نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بے مثال استقامت۔ تو پھر شروع کرتے ہیں۔ نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بے مثال استقامت۔ قریش مکہ نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعوت حق ٹھکرا دی، مگر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے مشن پر ڈٹے رہے۔ جواب میں قریش نے لوگوں کو بھڑکانا شروع کر دیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرنے لگے، تکلیفیں پہنچانے لگے۔ ایک دفعہ تو کعبے میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے داخلے پر ہی پابندی لگا دی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر پورا کر کے پھینک کا پوچھڑی ڈالی گئی، راستے میں کانٹے بچھائے گئے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ پر بھی ظلم کے پہاڑ توڑے گئے۔ اسی زمانے میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے آئے، جس سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بڑی تقویت ملی۔ شجاعت و بہادری میں لاسانی بے مثال ماہر جنگ اللہ تعالیٰ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسد اللہ کا خطاب عطا فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مشن تیزی سے آگے بڑھ رہا تھا۔ تبھی قریش نے اہل ایمان کو کچل ڈالنے کا منصوبہ بنایا، مسلمانوں کو قید میں ڈالا، بھوکا پیاسا رکھا، کوڑے مارے گئے، ڈھکتے کوئلوں پر لٹا کر اوپر سے بھاری پتھر رکھ دیے جاتے۔ ظلم کا ہر بار ناکام رہا تو طرح طرح کے لالچ دیے گئے، مگر وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ تھے، راہ حق سے نہ ہٹے۔ مسلمانوں کی پہلی ہجرت۔ کفار کے مظالم ناقابل برداشت ہو گئے تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حبشہ ہجرت کر جانے کی ہدایت فرمائی۔ وہاں کا عیسائی عرصہ نجاشی حق پسند تھا۔ مسلمانوں کی ہجرت کی خبر قریش کو ہوئی تو انہوں نے اپنا وفد جسہ روانہ کیا، جس نے نجاشی سے مسلمانوں کو اپنے حوالے کرنے کو کہا۔ نجاشی نے مسلمانوں سے معاملہ دریافت کیا تو حضرت ذوالفقار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پرجوش اور مدلل خطاب کیا۔ نجاشی بہت متاثر ہوا۔ اس نے مسلمانوں کو قریش کے حوالے کرنے سے انکار کر دیا۔ اسلام کا پیغام پھیلتا جا رہا تھا۔ قریشی سرداروں کا ایک وفد ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا اور انہیں اپنے بھتیجے کو اپنے دین کی تبلیغ سے روکنے کو کہا، اور یہ بھی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کے بدلے میں مال و دولت سمیت جو کچھ چاہیں دے دیا جائے گا۔ ابو طالب نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بات کی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جواب تھا، چچا جان، اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ پر سورج اور دوسرے ہاتھ پر چاند رکھ دیں تب بھی میں اپنے مشن سے ایک قدم پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ اسی زمانے میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی ایمان لے آئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام سے دین حق کی ترقی و عروج پر زبردست اثر رہا۔ گاہ رسالت سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فاروق کا لقب عطا ہوا۔ ابھی تک مسلمان چھپ کر نمازیں پڑھتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کے بعد کھل کر خانہ کعبہ میں نمازیں ادا کرنے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یثرب آمد۔ نبوت کے 12ویں سال معراج کا واقعہ پیش آیا۔ اسی سال یثرب مدینہ کے یہودی قبیلے بنو خزرج اور اوس کے کچھ افراد خدمت نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں حاضر
حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دستے مبارک پر بیعت کی، جو بیعت عقبہ کہلاتی ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے صحابی حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبوت کے 13ویں سال یثرب کے مسلمانوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یثرب آنے کی دعوت دی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دعوت قبول فرمائی اور یثرب والوں کے ساتھ اجلاس منعقد کیا، جس میں 12 افراد پر مشتمل ایک وفد تشکیل دیا گیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وفد کو یثرب کے مسلمانوں کے تحفظ کے لیے اقدامات کرنے کا حکم دیا۔ تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یثرب پہنچ گئے۔ مکہ میں خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہ گئے۔ اس دوران ان کفار مکہ نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو شہید کر دینے کا منصوبہ بنایا، جسے اللہ تعالیٰ نے ناکام بنا دیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہجرت کے لیے نکلے۔ آپ دونوں نے 3 روز غار ثور میں قیام فرمایا اور پھر یثرب